السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت کا حکم یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت خصوصاً صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت فرمائی، اور سجدے کی آیت پر جب پہنچے تو خود بھی سجدہ کیا نیچے اتر کر، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس سے اگلے جمعہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سورت تلاوت کی، یعنی وہی آیات سجدے والی تلاوت کی، تو پھر فرمایا کہ جس نے سجدہ کیا اس نے ثواب کو پا لیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے جمعے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی، لیکن سجدہ نہیں کیا۔ تو اسی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سجدے کو فرض نہیں کیا، یعنی اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری ایک روایت موجود ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ سجدہ تلاوت کی، تو اس میں جو سجدہ آتا ہے، جب سجدے پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، یعنی آپ نے تلاوت سنی اور سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدے کی آیات بھی موجود ہیں، یہ واجب نہیں ہے، مسنون ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بالکل مطلق طور پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ جتنا زیادہ ضروری یعنی اہم ہے اس کے لیے مواقع موجود ہوں تو وہاں اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض ایسی جگہیں جیسے یہ بندہ سو رہا ہے اور سوتے ہوئے پڑھ رہا ہے اور نیند آ رہی ہے، سو گیا ہے، نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح بندہ کوئی سواری پر بیٹھا ہے، جا رہا ہے، تو وہاں بھی سجدہ کی آیات تلاوت کی ہیں اور نہیں کر سکا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو اسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے سے اجر و ثواب موجود ہے۔ اسے چھوڑنا اس طرح یعنی مطلق طور پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔